الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال فما الإثم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاك في نفسك شيء فدعه. رواه أحمد. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جس میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ یعنی کیسے پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت، ایمان کی علامت موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، یعنی نیکی کرنے کے بعد تمہیں خوشی محسوس ہو، اور گناہ کرنے کے بعد تمہیں پریشانی محسوس ہو، اس پہ تمہیں شرمندگی ہو، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ اور پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، گناہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ عمل گناہ ہے یا نیکی کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی کام کو کرنے کے لیے تردد پیدا ہو، کھٹک پیدا ہو، اشتباہ ہو، تو تم اس کام کو چھوڑ دو، سمجھ لو کہ وہ کام غلط ہے، اس کام کے کرنے میں گناہ ہے۔ معزز سامعین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اور ایسے گناہ جن پر اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے گناہوں کو چھپا کے اللہ نے رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے۔ بندے نے گناہ کیا اور اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ اگر اللہ اس کو توفیق دے دے تو وہ آئندہ وقت میں کبھی بھی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، دھو سکتا ہے۔ لیکن بندہ خود اپنے کیے ہوئے گناہ کو، جس پر اللہ نے پردہ ڈالے رکھا ہے، لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنے گناہوں کو لوگوں تک شیئر کرتا ہے۔ اگر اس کا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہے تو اس تعلق کو لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ کیا لوگوں تک یہ پھیلانے کی چیز ہے؟ ایک گناہ کی چیز ہے جس پہ تم کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، جس سے تم کو بچنا چاہیے تھا، جس سے تمہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، اس گناہ کو تم لوگوں تک پھیلا رہے ہو، تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور ایمان کی کمی کی بات ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ شخص ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پھیلاتا ہے، کیونکہ ایمان ہی ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے ذریعے انسان نیکی اور بدی، ثواب اور گناہ کو سمجھ سکتا ہے، اس کے درمیان وہ امتیاز پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، وہ ثواب اور گناہ، نیکی اور بدی میں فرق نہیں کر پائے گا، اور
جو دل میں آئے گا، جو اس کے من میں آئے گا، جو اس کی نفسانی خواہشات ہوں گی وہ اس کو پورا کرتے جائے گا۔ اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اسے ایک دن جواب دینا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میرا یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا مجھے اس پر اللہ کے سامنے جو جواب دینا ہے تو میں کس طریقے سے حاضر ہوں گا۔ ان تمام چیزوں کا اس انسان کو خیال نہیں آتا ہے۔ تو ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جو ہے اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو انہیں معاف کروں گا۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کو اس طرح لوگوں میں نشر کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے گناہ پر وہ لوگ گواہ بنیں گے۔ جس کو ہم اپنے دوستوں کو اور اپنے پہچان والوں کو جہاں جہاں ہم اپنے گناہ کو نشر کریں گے، شیئر کریں گے تو وہ ہمارے گناہ پر کیا ہے گواہ بنیں گے، اور آخرت میں وہ ہماری کیا ہے گواہی دیں گے کہ یہ فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں گناہ کرتا تھا۔ اگر ہم اپنے گناہ کو چھپا کر رکھیں گے، اپنے تک محدود رکھیں گے، تمہارا گناہ صرف تمہارا اللہ جانتا ہوگا، تو اس گناہ پر تم جب چاہو گے اللہ سے توبہ کر لو گے اور وہ گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔